بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج 23 جون منگلوار، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین ارحم الراحمین، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار احسانات، بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ آج پھر اس کی پاکیزہ عالی شان لا تبدیل آخری الہامی کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ کل تک ہمارے 6 رکوع مکمل ہوئے تھے دوسرے سپارے کے۔ آج اللہ کی مہربانی سے 7واں رکوع، اس کی کچھ آیات، کچھ سطریں، جتنا اللہ تعالی ہمیں موقع بخشے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالی اس طرح ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے لیے ذمہ ہے، فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف اتارا گیا۔ ہدی للناس، جو ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ وبینات من الہدی، روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت۔ فمن شہد منکم الشہر، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ پاک کو، فلیصمہ، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا ہو سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری۔ ولتکملوا العدۃ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو۔ ولتکبروا اللہ، اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، اللہ تعالی آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ البقرہ دوسرے سپارے کی وہ پاکیزہ آیات آج ہمارے سبق میں آئی ہیں۔
جس میں رمضان شریف کی فرضیت کا بیان۔ آپ جناب کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے کہ اسلام کی بنیادی جو ارکان ہیں، اس کا واحد ہے رکن۔ رکن کا معنی ہوتا ہے کس چیز کا حصہ۔ اسلام کی بنیاد جو اساس اس کو کہہ لیں، فاؤنڈیشن اور نہیں آخ لوتا بھی گل ٹھیک ہے۔ اسلام دی جڑی نہیں ہے، اسلام دی جڑی خوبصورت عمارت ہے، اللہ تعالیٰ دے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دے 5 ستون نے۔ حدیث پاک ہے نا، بنی الاسلام علی خمسہ، خمسہ کہتے ہیں عربی میں 5 کو، بنیا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ٹھیک ہو گیا۔ ان 5 میں سے ایک ہے روزہ، یعنی اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ان میں ایک چیز روزہ ہے۔ یعنی روزہ بہت بڑا فرض ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم عالی شان ہے۔ اس آیا مقدسہ میں ایک تو روزے کی فرضیت کا بیان، دوسرا اسلام کا فطری حسن ہر حکم پر قائم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کی شفقت اور انتہا کی مہربانی دیکھیے، جبکہ اس کی عظمت تو کیا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ حاکموں کا حاکم ہے، تاجوروں کا تاجور۔ کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت دنیا میں کہیں بلندی پستی میں کسی کی ضرورت نہیں کہ اللہ پاک کا کوئی مقابلہ کر۔ اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر اتنا مہربانہ پیچھے پڑ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن شریف کے منکروں کو فرمایا تھا میرے قرآن کا انکار کرنے والوں جاؤ فاتو بسورۃ من مثلی، میرے پاک قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، پھر فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے، سارے مل بھی جاؤ، تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم نہیں ایسا کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ پر غور کیجیے، اللہ کا آرڈر ہے روزے، بس ٹھیک، بڑا تھا، اور رب ہے رب العالمین، اس کا حکم کافی ہے۔ حاکم، آج ایک جج، ایک مجسٹریٹ اپنی کرسی بیٹھ کے آتا ہے بس یہ ہو گیا، وہ اپنی بات کو بارے دیگر یا اس کو کوئی مثالیں دینے کی حاجت نہیں۔ تو جو ساری کائنات کا رب ہے، کہیے سبحان اللہ، وہ اپنے بندے پر ایک بہت بڑا انعام نازل فرما رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ انعام تھوڑا سا مشقت والا ہے، یعنی روزے کی حالت میں تم کھانے پینے سے باز رہو گے، دیگر جو احکامات ہے اس کا پاس رکھو گے۔ کتنا ایک خوبصورت ترین اور محبت کی انتہائی جو کیفیت ہوتی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگ استاد، ظاہر ہے میں پڑھاتا ہوں مجھے اپنے استاد یاد آتے ہیں، اور کون یاد آئے، یہ کسی بھی نسلی شاگرد کا اصول ہے کہ وہ اپنی بہادری یا جرت کی بات نہ کرے، وہ اپنے استادوں بزرگوں سے جو سیکھا ہے انہی کا ریفرنس دے، تو اس میں اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی مثال یوں دو کہ جس طرح ایک مہربان ماں اپنے بچے کو کہتی ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، کہتے بچے دیکھو نا بڑا بھائی پی رہا ہے تم بھی پی لو، سکول نہیں جاتے کہو نا وہ دوسرا بھائی جا رہا ہے تم بھی جا رہو، پیار کرنے والی کسی چھوٹے بھائی کی بڑی باجی آپی کہتی ہے میرے بھائی دیکھو نا وہ بھائی سکول جا رہا ہے تم بھی جاؤ، وہ دودھ پی رہا ہے تم بھی پی لو، دوسروں کی مثال دے کے وہ کام اس کے لیے سہل کرنے کی کوشش کرتے۔ کوئی مشفق استاد ہو تو بھی ایسا کر سکتا ہے، میل فیمیل، کہ دیکھو یار فلاں بچوں نے کتنے نمبر لیے آپ بھی نمبر لو۔ یہ جب دوسروں کی مثال دی جاتی ہے تو طبیعت انسان کی جو ہے نا اس کی طرف مائل ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے روزے کی فرضیت، پھر اس کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا روزے کی، حالانکہ بہت ساری اس کی فضیلتیں بیان حدیث شریف میں آپ نے سنی ہیں، پچھلا مہینہ رمضان شریف کا ہی تھا، کہ جس کا نفل کا ثواب فرض کے برابر، جس کے ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، کیا یہ کم اہمیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کی ایک ایک گھڑی میں
اور میں حضور نے کہ لوگوں کو اگر رمضان شریف کی پوری اہمیت کا علم ہو جائے، یہ کتنی شان والا مہینہ ہے، تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ سارا سال ہی روزے رہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، کسی میرے تیرے جیسے جذبات میں آ کے کہنے والی کو بات تو نہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اہمیت ہے رمضان شریف کی۔ یہ روزہ پاک کر دیتا ہے، یہ رحمتوں کا سیلاب ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار بن کے آتا ہے۔ تو سارے سال کے یہ کبھی انسان اس کے روزے کے جسمانی فائدے دیکھو، ہماری یہ توندیں جو نکلی ہیں کھا کھا کے، ہم کھا لیتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرو فرمائے اس پر صحت پر بھی دھیان رکھا کرو۔ پیٹ کا بڑھ جانا کہ یہ کوئی دانشمندی نہیں، یہ عمارت نہیں، یہ ڈنگر پون ہے۔ میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں بیٹے اس کا خیال کرنا، آپ کا پیٹ نہ بڑھے، اس کا دھیان رکھنا۔ مرد کے لیے تو بہت سارا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس پر دھیان کریں۔ عذر معقول ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں اس کا خیال کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ عرض کر دیتا ہوں، ضمناً بات آ رہی ہے۔ پانی ہمیشہ نیم گرم پئیں، کبھی کھانے کے دوران پانی نہ پئیں، پہلے پانی پئیں بس، بعد میں کھانا کھائیں، پہلے گلاس پورا پی لیں تاکہ کھانا تھوڑا کھایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پانی جب بھی پیو، گرمی سردی میں ہلکا گرم پانی، آپ کی پیاس بھی رکے گی، بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اور کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ تک تو بیٹھنا ضروری ہے نا، 10 12 15 منٹ۔ کھانا کھاتے فوراً تو نہیں اٹھنا نا، 10 15 منٹ سکون کریں، پھر آپ اٹھ کے آدھ گھنٹے سے زیادہ آپ ہستال کی چہل قدمی کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ ہم جیسے لوگ جو 40 سالوں سے اوپر ہیں، جو 50 سے بھی کچھ اوپر ہے، ہمیں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، بالکل۔ پیٹ میں بھوک رکھو، آسانی رہتی۔ یقین جانو آج بھی الحمدللہ تو ملتے ہیں ساتھی، میرے شاگرد ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سید، میں کہی میرے رب کی رحمت ہے، میں نے پچھلے دروس میں آپ کو عرض کیا تھا، اس کا خاص خیال چیز کا رہتی وہ چیز جس کا خیال رکھے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہمارے معدے کی صفائی، جسمانی بیماریوں کو دور کر رہا ہے، روحانی بیماریوں کو دور کر رہا ہے، رحمتوں کا سیلاب بن کے آیا ہوا ہے۔ پھر بھی چونکہ تھوڑی سی مشقت تو ضرور ہے کہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا کچھ نہیں۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایماندار لوگوں، یہ جو نعمت میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، جو بہت بڑی نعمت ہے یقیناً، پر قدر مشقت بھی ہے، تو یہ احسان، یہ نعمت، یہ معاملہ میں نے پہلی قوموں پر بھی کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ قدیم عبادت ہے، روزہ بہت پرانی عبادت ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی روزہ، آپ کو پتا ہے، کرسچن، یہودی، ہندو، اپنے اپنے انداز میں یہ سب لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمان کی انفرادی شان، روزہ قدیم عبادت ہے۔ فرمایا یہ احسان پہلی قوموں پر بھی تھا، یہ روزے کی عبادت پہلے لوگوں پر بھی تھی۔ اب فوراً خیال پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ آخر اس کا مقصد کیا؟ کہیں کوئی پانی آٹا کم ہو رہا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں تم ایک مہینہ دن کو نہ کھایا کرو، کوئی کمی نہیں۔ یقین فرما رمضان شریف میں تو مومن کا، مجھے حدیث کے الفاظ یاد ہیں، میرے خیال وَيُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا رزق رمضان شریف میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات 100% ارشاد رسول ہے، اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا؟ رمضان کی سحریوں اور افطاریوں میں ہم جتنا اجاڑا کرتے ہیں باقی سارا سال اتنا نہیں کھاتے۔ سحری میں کتنا کتنا دہی، دودھ، لسیاں پی جاتے ہیں، افطار کے وقت تو صحاب ہی نہیں رہتا نا۔ ہم کہتے ہیں رجتے نہیں، تھک جاتے ہیں کھا کھا۔ تو پھر مانو نا رزق کی کمی نہیں ہے، بے شمار اس کا رزق ہے، اس کا مقصد اور ہے۔ رمضان شریف کے مقاصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کی وجہ تخلیق، یاد ہے آپ کو پہلا سپارہ، پہلا دوسرا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا نتیجہ نکلے ہے لوگوں؟ اپنے رب کی بات کرو جو تمہارا اور تم سے پہلوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ کیوں تمہیں اس نے پیدا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ اور پھر رمضان شریف کی فرضیت کا آرڈر بھی آپ سن رہے ہیں، کیوں ان میں روزہ دیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن، صاحب تقوی بن جاؤ۔ تقوی کی بڑی لمبی تشریح ہے، شارٹ کرو، تقوی کا مطلب ہے قرب خدا بندی۔ تم اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کے ذریعے اس کی بہت طویل تشریح ہو جاتی جا رہی ہے، جو کہ بڑا اہم مضامین میں سے ہے۔
چونکہ انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے جس کا آپ پیچھے پڑا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن، وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، بازو سے پکڑ کر نہیں روکتا، لیکن ہماری رگ رگ میں داخل ہو کر دل میں خیال پیدا کرتا کہ یہ نیکی رہنے دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر رمضان شریف کے بارے میں ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف تشریف لاتا ہے، داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے در کھول دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا غلقت ابواب جہنم، جہنموں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اب رحمتوں کے سب در کھلے ہیں، کوئی بند نہیں، اور دوزخ کے سب بند ہیں، کوئی کھلا نہیں۔ تو انسانی دشمن شیطان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، صبح و شام آوازیں لگ رہی ہیں، یا باعی شر اکثر، او گناہ کرنے والے باز آ جا، اکثر رک جا، باز آ جا۔ دوسری جماعت آواز بلند کرتی ہے، یا باعی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے جلدی کر۔ موسم بڑا صاف ہے، جس کی مثال مجھے فخر ہوتا ہے، یہ میری خود ساختہ باتیں نہیں، میرے استادوں کی بات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یوں سمجھو، اس میں میرے میل فیمیل میری باجی جان ہے جن سے میں نے بہت پڑھا ہے، استاد محترم سے بھی بہت الحمدللہ اسباق حاصل کیے۔ فرمایا کسی کا گھر مین سڑک سے 3-4 کلومیٹر دور ہو، راستے میں دریا پڑتا ہو، راستے میں کسی خون خوار کتے یا درندے کا ڈر ہو، کسی ڈیرے پہ کسی نے ایسا کتا رکھا ہو، تو وہ بندہ ڈر رہا ہے کہ میں گھر کیسے پہنچوں، راستہ تو ہے لیکن درندوں کا ڈر ہے، تو کوئی آگے اس کو کوئی آؤ درندوں کو ہم نے قید پکڑ لیا، باندھ دیا، آرام سے گزر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں آوازیں لگاؤ اور میرے بندے کو کہو شیطان کو ہم نے قید کر لیا۔ اور شیطان کے آپ کو پتا ہمارے جسم پر اثرات بڑے ہیں، فرمایا جو اندر کے اثرات ہیں وہ روزے کی برکت سے ہم نے کمزور کر لی۔ اب تیری منزل چونکہ تیری رضا ہے، جنت تیرا انعام ہے، اللہ کی رضا ہے تیری منزل، جلدی کر۔ یا باعی الشر اکثر، اے گناہ کرنے والے باز آ جا، یا باعی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے جلدی کر، اقبل جلدی کر۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خاص موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، صاحب تقوی بنو۔ روزے کی وجہ سے جو تقوی نصیب ہوتا ہے، دیگر عبادات بھی تقوی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر جو ایمان بالغیب، جو یقین کامل ہوتا ہے، دیگر جتنی عبادات ہیں آپ غور فرمائیے، ان تمام عبادتوں میں ہمارا کوئی نہ کوئی گواہ تو ہے۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، اب تو یہ نیٹ کی وجہ سے 100-200 بندہ ہے اس کو روز الحمدللہ، دنیا کے کئی ملکوں میں ہمیں اس کے ہمارے فالووار ساتھی ہیں، وہ گواہ ہیں کہ ہم سبق پڑھتے ہیں۔ میں نماز پڑھوں میری گواہی گھر سے ملتی، اس نے پڑھی نماز، مسجد سے ملے گی اس نے پڑھی، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا نماز پڑھتے تو میری گواہی نہیں ملی۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، آپ پوچھیں کس کو دی، کب دی تھی، اور جتنا بھی چھپا کے دوں، جس کو دوں گا وہ ایک گواہ تو میرا ہے۔ دیگر عبادات کی گواہی ہیں، بتاؤ روزے کی گواہی، وہ بیوی جس نے اپنے شوہر کے لیے شاندار سحری بنا کے بھیجا، اس کو کہا جے باجی جان قسم اٹھاؤ آپ کے میاں نے روزہ تھا، وہ کہے گی میں قسم نہیں اٹھا سکتی، مگر مجھے میرے میاں کے ساتھ رہتے عرصہ ہوا، یہ برا بندہ نہیں ہے، یا چلو اور کو غلطیاں ہوں گی، کم از کم روزے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا ایمان ہے یہ روزہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں قسم دو، وہ کہے قسم نہیں دے سکتی، اتنا ہے کہ سحری کھا کے جاتا ہے پھر شام کو کھاتا ہے۔ بیوی شوہر کی قسم نہیں دیتی، شوہر کو پوچھا تیری بیوی روزہ رکھتی، وہ کہے جی میں قسم نہیں دے سکتا پر میری بیوی ایسی نہیں، چلو اور غلطیاں ہیں، کوئی بولتی ہے آگے سے یہ وہ، مگر روزہ رکھتی ہے۔ وہ کیا کہے گا گمان ہے، اچھی امید ہے، قسم نہیں دے سکتا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ 100% روزہ ہے کہ سبحان اللہ، اس کا پتہ یا بندے کو یا بندے کے رب کو ہے، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین کا فرمان دیکھیے کہ یہ تقوی کا ذریعہ، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الصوم لی، فرمایا یہ روزہ خاص میرے لیے، نماز بھی تو اللہ کے لیے،
دیگر عبادات بھی تو اللہ کے لیے ہے نا. 8واں پارہ پڑھو نا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. فرما دیجئے میری نماز قربانی میرا جینا مرنا اس پاک رب کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. تھا ہمارا سب کچھ ہے ہی اللہ کے لیے. میں روزہ خاص میرے لیے. اس کا پتہ یہ مجھے ہے یا میرے روزے دار کو ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی. یہ خاص میرے لیے, اس کا اجر میں خود عطا کروں گا. حالانکہ باقی نیکیوں کا اجر بھی تو اللہ پاک ہی دیتا ہے. اور ممکن ہے فرشتوں کے ذریعے عطا کر دے. اللہ فرماتا ہے وانا اجزی بھی, اس کا اجر میں ذاتی طور پہ تجھے عطا کروں گا. اور اس حدیث کو اجزی بھی کو اجزا بھی پڑھتے. اگر کہے انا الصوم لی, روزہ خاص میرے لیے, وانا اجزا بھی, عاجزی بھی کا معنی یہ کیا کہ یہ اس کی جزا میں خود عطا ذاتی طور پہ کرم فرماتا ہوں. وگرنہ فرشتوں کے ذریعے بھی وہ مالک کسی پر کرم فرما سکتے. اس کا معنی بنے گا, اگر اجزا بھی پڑھے تو معنی بنے گا صوم لی, روزہ خاص میرے لیے, وانا اجزا بھی, اس کی جزا میں خود ہوں تیرا رب. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ مل گیا تو پھر کیا چاہیے. جس کو خدا مل جائے, ایسی عبادت جس کے وسیلے سے اللہ کے دیگر عبادات کی بھی منزل یہی ہے, لیکن روزہ اس معاملے میں بہت کام دیتا ہے. اس کا پتہ سوائے رب کے کسی کو نہیں ہوتا. شدید گرمی میں حلق پانی کے قطرے کو ترس رہا ہوتا ہے. روزے دار کبھی گھر میں اکیلا ہوتا ہے, مرد عورت پانی گھر میں ہے نہیں پیتے. کبھی چلو رش میں ہو, واش روم میں شاور لینے گیا, نہانے گیا بندہ, ٹھنڈا پانی اوپر پڑ رہا ہے, حلق ترس رہا ہے پانی کو, ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتا. کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, میرا پاک رب تو دیکھ رہا. اللہ کی ذات پر یقین روزے کی برکت سے جو ہوتا ہے, دیگر عبادات سے یہ رتبہ نہیں بنتا. فرمایا لعلکم تتقون. آگے ارشاد فرمایا اس کا کہ روزہ جس کو آرڈر دیا جا رہا ہے, فرمایا یہ نہ سمجھنا کو اب 6 مہینے سال 2-3 سال روزے رہیں گے. ایام معدودہ, یہ گنتی کے چند روز ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں ادھر روزے شروع, لو جی 6 گئے, 4 گئے, 9 گئے, 10 گئے, 12 گئے, لو جی 13 رہ گئے, لو جی 6 رہ گئے, لو جی 3 رہ گئے, لو جی آج روزے ختم ہو گئے. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند روز ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں, چند روز گنتی کے ہیں. ادھر شروع ہوں گے, ادھر ساتھ ہی کچھ دنوں میں یہ ختم ہو جائے. آگے اسلام کا فطری حسن بیان کیا جا رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو وہ تکلیف نہیں دیتے جو اس کے بس میں نہیں ہے. کہیے نا سبحان اللہ. فرمایا فمن کان منکم مریضا, پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار او علی سفر یا مسافر ہو, فعدۃ من ایام اخر. اے میرے بندو, اے میرے رسول کے امتیوں, تو یہ روزے پھر اور دنوں میں رکھ لے. ہاں سبحان اللہ. مسافر یا بیمار اگر عذر معقول ہے, نہیں جھوٹی موٹھی دا بیمار. ہمارے کئی ایسے دوست ہیں, لال سور رنگ, اچھا خاصا کھاتے پیتے ہیں. باجی آپ کے میاں روزہ نہیں رکھتے ہیں, نا تو شوگر ہے نا, تو شوگر والا لالا دن کو 4-10 مرتبہ باہر جاتا ہے, سبزی لاتا ہے, کام کرتا ہے. استغفر اللہ. یہ مستی کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ کو. لگ پتہ جائے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. ایسے لوگوں کو میں روزے رکھے. بعض کہتے ہیں میں نے روزے رکھوا دیے. میں آج کا مسئلہ عرض کرتا ہوں, ایسے لوگ کسی کو روزے نہیں رکھوا سکتے, بالکل نہیں. روزے رکھوانے کے لیے شیخ فانی, ایسا بیمار جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ رہے, یا عمر کی وجہ سے اتنا بوڑھا ہو جائے, اس کی زندگی میں روزے آئیں تو وہ کسی کو فدیہ دے, مسکین کو. دوسرے بندے 100 بھی دیں, ان پر روزہ قائم رہتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ بیمار, عذر معقول, مسافر. اور مسافر کے لیے 2 رعایتیں ہوتی ہیں نا, نماز قصر کر لیتا ہے, قصر نہ کرے تو اس کے لیے جائز نہیں, وہ قصر کرے گا. ہاں جماعت کے ساتھ پڑھے تو پوری پڑھے گا. لیکن روزے کے لیے فرمایا آگے چل کے کہ مریض ہو یا مسافر ہو, روزہ اگلے دنوں میں رکھ لے. آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له, نہیں, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا نہ کر سکے, یعنی ادا کر سکے, ان کو مشکل ہو, تو مسکین کو کھانا. یہ کھانا کیسا ہو؟ جس طرح تم خود کھاتے ہو. یہ یاد رکھو, ایک وقت کا کھانا کتنا ہوتا ہے, اس کی کم از کم تعداد ہے ایک صدقہ فطرانہ ایک دن, وہ ایک دن کے حساب سے فطرانہ دے. لیکن اس کے لیے علماء فرماتے ہیں جس طرح کھانا خود کھاتا ہے, اس طرح کا کھانا اگر پیسے دینے تو اس حساب سے دے کہ تم خود کیسا کھانا کھاتے ہو.
سحری وقت کہیں سالن پڑا ہوتا ہے، پراٹھے، مکھن، روٹی کو گھی لگا ہوا، لسی کا جگ، بعد میں شاندار دودھ پتی، تو لگا نا صاحب یہ 700 روپیہ بل بننا اگر کسی ہوٹل پہ کھاتا، تو دینے والے کو 100 روپیہ دے دیے یومیہ کے حساب سے نہیں، وہ کم از کم ہے، اگر تیری مالی حالت ٹھیک ہے تو اتنا دے جتنا جس طرح تم کھاتے ہو۔ فدیتن طعام مسکین، پھر مسکین کو دے، ایسا مسکین جس کے لیے میں نے کہہ دیا نا وہ روزے دار بھی ہو، غریب بھی ہو، روزے دار بھی ہو۔ اللہ فرماتے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو کو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی زیادہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزے رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مسافروں، بیماروں، اگر بیماری خطرناک حد تک بڑی ہوئی نہیں تو روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جانتے۔ بہت تشریح ہے اس کی، میں ذرا سمیٹتا جا رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن شریف نازل ہوا۔ اہل علم لوگ، آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے قرآن شریف ایک ہی دن میں نازل نہیں ہوا یا نہ ایک مہینے میں، 23 سال کا عرصہ نزول قرآن شریف جاری رہا۔ اگر قرآن کی وہ آیت پڑھی تھی جس میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلہ مبارکہ میں جس سے مراد شب برات ہے، اس دن نزول قرآن کا فیصلہ ہوا۔ اگر سورہ قدر والی آیت لی جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو اس روز کو نزول قرآن کا آغاز ہوا، ٹھیک ہو گیا، فیصلہ ہوا شب برات کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اور پھر یعنی یہ آسمان دنیا یعنی قریب کے آسمان پہ قرآن شریف اتار لیا گیا، یہ بات ٹھیک ہے۔ آگے 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے میرے اللہ کو منظور ہوا، جیسے جیسے اس کی اللہ پاک نے ضرورت محسوس کی، تو قرآن کا نزول جاری رہا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف وہ مہینہ جس میں نزول قرآن ہوا۔ وہ قرآن ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یاد تو کرو سورۃ بقرہ کی پہلی آیت میں یہ آیت آئی تھی نا، ھدی لکھا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا جواب اس آیت سے لیا تھا ھدی للناس، منظر تک تو متقی پہنچیں گے، البتہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا عظیم مرکز ہے۔ اللہ فرماتے وبینات من الہدی، اور اس میں روشن دلیلیں اور ہدایت ہیں جی للناس، لوگوں کے لیے، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت ہے، فرقان فرق کرنے والا۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، شک ضروری ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، جو کو ہو بیمار، او علی سفر، یا مسافر، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے جس طرح پیچھے گزرا اور دنوں میں رکھ لے۔ میرے پاک رب کا کرم پھر دیکھیے، اس کا تو ہر لفظ پر کرم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اے میرے بندہ تیرا رب تیرے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تیرے لیے مشکل نہیں چاہتا، ولتکملوا العدہ، اللہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی ذات پاک کی بڑائی بولو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی اپنے رب کی بڑائی بولو اور اس کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی۔ بے ہدایتہ ہونا، گمراہ ہونا، بد نصیب کافر ہونا، دنیا اور آخرت کی ذلت، اور ان چیزوں سے محفوظ ہونا بہت بڑا انعام۔ اب ان پاک آیتوں کو ترجمے کے بغیر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. پڑھ لیجیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تیرا شکر، خدایا تیرا کرم احسان. ہم گناہگار دنیا کے مصروفیات رکھنے والے لوگ، ہماری کچھ گھڑیاں قرآن شریف کا سبق پڑھتے گزری ہیں. کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں قرآن شریف کے طالب علم ہونے کا رتبہ اور اعزاز ملا. اللہ یہ رتبہ اور اعزاز اس دن تک عطا کر دے جس دن ہم نے تیری دنیا سے چلے جانا. روز تیرے بندے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان جانے والوں میں کہیں ہمارا نمبر آنے والا ہے. صحت اچھی ہے یا کمزور، بہر صورت موت ہمیں ضرور مارے گی. یا اللہ روز دعا کرتے ہم موت سے کبھی نہیں ڈرے، صرف بری موت سے ڈرتے. ہمیں اچھی موت عطا کرنا، عزت و آبرو کی پاکیزہ حلال زندگی کے بعد عزت ایمان کی موت. جب وقت موت آئے زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. اس کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لے. یا اللہ قبر کی مار سے بچانا، اے خدایا قبر کے عذاب سے بچانا، اور بروز قیامت ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما. اللہ کریم ہمارے والدینوں کی بخشش فرما، اولادوں پر کرم فرما. بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا کر، ہماری اولادوں کو نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما. ہمارے ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث عزت ہو، باعث فخر ہو، باعث بخشش بھی ہو. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو. یا رب العالمین ہماری سب دعائیں قبول فرما. اس بیماری، اس وائرس کو خدایا کہیں دور لے جا. اپنی مخلوق کو پرترس فرما. یا اللہ اس وائرس کو کہیں دور لے جا. اللہ اس سے ہمیں بچا لے. ہر مسلمان، ہر انسان کو اس سے محفوظ فرما. میرے وطن کی خیر فرما. افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما. جتنی فورسز میرے پاک وطن کا دفاع کرتے، یا اللہ ان کی ہمت حوصلے بڑھا. اگر ملک میں رہنے والا، میرے وطن میں رہ کے کھانے والا، کسی شعبے میں بھی بندہ اس ملک کا غدار ہے، اس کے خطرناک ارادوں سے میرے وطن کو بچا. یا اللہ خیر و برکت فرما. ہماری نیک دعائیں قبول فرما. جو مانگتے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگتے اپنی کم ظرفی ہیں جلدی میں بعض دفعہ نہیں مانگنا آتا، کم علمی کی وجہ سے ہمیں نہیں مانگنا آتا. مولا نہیں آتا ہمیں مانگنا، پر تجھے تو دینا آتا ہے. جو بہتر ہے عطا فرما، جو نہیں ہے بہتر اس سے بچا. یا اللہ خیر و برکت فرما. ہماری نیک دعائیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. ترجمہ کلاس کے نیک ساتھیوں، ضرور ہے سنا کرو شوق سے. اگر کبھی نہ سبق پہنچے تو پلیز مجھے ارشاد فرمایا کریں. نہیں پہنچا، اس کا افضل طریقہ ہے باوضو ہو کے قرآن پاک لے کے بیٹھیں. میں نے عرض کیا تھا قرآن پاک ترجمے والا نہ لیں، سادہ قرآن شریف لیا کریں. چونکہ مختلف قرآن پاک میں مختلف قسم کے ترجمے لکھے ہیں، پھر آپ کنفیوز ہوں گے کہ ادھر کیا لکھا ادھر کیا لکھا. چونکہ قرآن کے حرفوں کو تو کوئی بدل نہیں سکا، ترجمے میں بڑی بڑی غلطیاں لوگوں نے کی ہیں. اس لیے سادہ قرآن شریف باوضو لے کے بیٹھا کرو، انگلی رکھ کے سنا کرو. اگر وقت نہ ملے تو چلتے پھرتے سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ آپ کی حفاظت رکھے، اللہ خیر و برکت فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.